بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقائے محترم، ہم کتاب اللہ اور امت مسلمہ کی اختلافات اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج بھی یہی موضوع زیر بحث آئے گا۔ تو صفحہ 40 جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، صفحہ 40 اور آیت 213 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ كان الناس أمة واحدة، کانا کا معنی ہے بھی ہے اور تھا بھی۔ یہاں اگر اپنی اصل کے حوالے سے دیکھا جائے تو کل نوع انسانی آج بھی اپنی اصل کے حوالے سے ایک ہی ہے، اور دوسری صورت میں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ اختلافات کی وجہ سے امت جو عالم انسانی ہے وہ اپنی وحدت یا جو ایکا ہے اسے ختم کر چکا ہے۔ تو دونوں معنی اپنے مقام پر صحیح ہے، یعنی ہے بھی اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ تو نوع انسانی ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی امت ہے، اسے ایک ہی امت ہونا چاہیے، اور اسی لیے فبعث اللہ النبیین، اسی مقصد کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی نبی بھیجے ان کے بارے میں فرمایا مبشرین و منذرین، کہ وہ بشارت دینے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ بیداری، آگاہی، جگانا اور بشارات، یہ 40 صفحہ رفقہ محترم سورہ البقرہ 213 آیت۔ تو ان کی دو حیثیتیں تھیں، وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ اگلی بات فرمائی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، کتاب اتاری۔ گویا کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کتاب نہ ہو۔ یہ جو ہمارے تصور ہے کہ نبی بغیر کتاب کے بھی ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، اصل یہ ہے عام جو ہمارا روایتی تصور ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب نہ ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر آئے۔ صاحب کتاب ہو تو رسول، اور کتاب کے بغیر ہو تو نبی۔ یہ ہمارا جو علم کلام ہے اس کے اندر یہ تعریف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعریف جس دور میں قائم کی گئی اس دور میں کتاب اللہ میزان کے طور پر ہماری امت کے سامنے کی تھی، ورنہ یہ مقام انسان نے سامنے رکھا ہو اور پھر وہ کہے کہ نبی کتاب کے بغیر ہوتا ہے، ممکن نہیں۔
تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اور کیسی کتاب رفقائے محترم؟ بالحق، حق کو لیے ہوئے، حق سے مالا مال، حق سے آراستہ۔ گویا کہ اس کتاب میں جو کچھ تھا یا جو کچھ ہوتا تھا وہ صرف حق ہے، کوئی غیر حق، غیر حقانی بات اللہ کی کتاب میں راہ نہیں پا سکتی۔ اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے رفقائے محترم، یہ کیوں نازل ہوتی ہے؟ چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے، غلافوں میں بند کر کے مردوں کو ثواب پہنچانے؟ کیوں اللہ پاک نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ یا کتاب کیوں آتی ہے؟ فرمایا لیحکم، تاکہ کتاب الہی کیا کرے؟ حکومت کرے، ججمنٹ دے، فیصلے دے۔ حکم یحکم، فیصلہ کرنا، فیصلے کو نافذ کرنا، حکم کے فرائض انجام دینا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ پتہ چلی رفقائے محترم کہ نبی تو دیکھیں بہت سے تھے، نبیین جمع کا صیغہ ہے، مبشرین جمع کا صیغہ ہے، منذرین جمع کا صیغہ ہے، معہم جمع کا صیغہ ہے، لیحکم مفرد کا صیغہ، واحد کا صیغہ ہے۔ یہ واحد کا صیغہ بتاتا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ اصل میں نبی نہیں کرتا، انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اختلافات کا فیصلہ کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، ان کا اختصاص ہے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کی مظہر اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ تو اصل حکم، اصل فیصلہ کن اتھارٹی کس کو حاصل ہے؟ کتاب الہی کو۔ گویا کہ عالم اسلامی میں ساورنٹی جو ہے، اقتدار اعلیٰ جو ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ قوم کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، نہ صدر کے پاس ہے۔ اصل جو مطلق حاکمیت ہے وہ اللہ کی کتاب کو حاصل ہے۔ ساورنٹی، اقتدار اعلیٰ اصل کتاب الہی کے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں کتاب الہی کو نافذ کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو تاکہ وہ کتاب الہی فیصلہ کر دے کس چیز کے مابین رفقائے محترم؟ بین الناس، لوگوں کے مابین، فی مختلفوا فیہ، جس چیز کے اندر بھی، خاص طور پر دین کے دائرے میں جو بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کے بارے میں الہی فیصلہ سنانا، یہ کتاب الہی کا خاص ڈومین ہے، دائرہ کار ہے۔ تو اب جو ہمارے مابین یہ شیعہ ہے، وہ سنہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ جتنے اختلافات ہیں رفقائے محترم، ان کو بھی کتاب الہی کو حل کرنا چاہیے۔ اگر کتاب الہی کے پاس ان کا حل نہیں ہے اور نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی آنے کا نہیں، نئی کتاب آنے کی نہیں، اور اختلافات کو یہ کتاب حل نہیں کر سکتی، تو ختم نبوت ایک مذاق ہے۔ ختم نبوت رحمت نہیں بنے گی۔ تو ختم نبوت تب رحمت ہے جب کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے اختلافات کا اپنے اندر حل رکھتی ہو، ہر اختلاف کا حل بتاتی ہو، اور ہر اختلاف کے لیے جو حدود ہیں ان کا وہ ڈٹرمن کرتی ہو انہیں۔ تو فرمایا کہ اختلاف جو بھی انہوں نے پیدا کیا، اس اختلاف کا حل کتاب الہی کا فریضہ۔ اور آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہ اختلاف پیدا کیا اس کتاب میں، اس کے مفہوم میں، معنی میں، مقاصد میں، کنٹینٹس میں، مگر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، وہی کتاب میں اختلاف پیدا کرتے رہے جن کو کتاب دی جاتی رہی۔ گویا کہ اختلاف پیدا کرنا رفقائے محترم باہر والوں کا کام نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ کوئی عیسائی یا یہودی، مجوسی، ہندو آ کر ہمارے اندر اختلاف پیدا کرے اور کامیاب ہو جائے، نہیں، کیونکہ اس کی جو آراء ہیں،
اوپینینز ہیں، یا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے تو ہم مانیں گے نہیں۔ تو جو کسی بھی قوم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہو، لازم ہے کہ پہلے وہ اس قوم کے اندر نفوذ کرے، گھس جائے، اس قوم کا بن جائے، اس قوم کی سیرت و کردار کو، عادات، عقائد، اعمال کو اختیار کر لے، تاکہ وہ قوم اسے اپنا ہی ایک فرض سمجھے۔ تو جتنا اس کے اندر اپنائیت ہوگی اور وہ اس قوم کے اندر اعتماد پیدا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اس امت کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو۔ تو نہ اختلاف پیدا کیا مگر انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ اور یہ جو اختلافات پیدا ہوئے رفقائے محترم، یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوئے، جاہلوں نے اختلاف پیدا نہیں کیے۔ کون اختلاف پیدا کرتا ہے؟ فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی یہ اختلافات پیدا ہوئے کہ جب واضح دو ٹوک دلائل، شواہد، قرائن، احکام، البینات، واضح دو ٹوک بات کو کہتے ہیں، یعنی اختلاف کے باب میں اختلاف کا ہونا یا نہ ہونا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ تمام بینات تھی، واضح دو ٹوک باتیں، دو ٹوک الہی آیات۔ تو اللہ کی آیات جو واضح تھیں، ان کے حاملوں نے، جن کے پاس وہ تھیں، انہوں نے یہ اختلاف پیدا کیا۔ اور کس طرح پیدا کیا رفقائے محترم؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم، باہم ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، یعنی یہ جو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، مار دھاڑ ہے، سپر آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ کی جو نفسیات ہے، فرمایا کہ یہ بغاوت تھی ان کی باہمی، جو اختلافات کا باعث بنی۔ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے وہ جو کتاب نازل فرمائی تھی، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کر دیا، ہدایت یافتہ کر دیا کن کو؟ الذین آمنوا، جو اس کتاب پر ایمان لے آئے۔ گویا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وقت کے کلام پر، کتاب پر ایمان لائے۔ اور جب آج وقت کا کلام، ابد کا کلام قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک پر جو ایمان لائیں گے وہ ہادی و مہدی ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر ہدایت دیتا ہے، مزید برآں فرمایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، وہ ایمان کی بنیاد پر اختلافات سے بھی نکل آتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے، کیا نہیں ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کتاب الہی سے یہ نور بھی انہیں مل جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کے ہاں تو یہ قانون ہے، جو کوئی بھی صراط مستقیم چاہتا ہے فرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے اس پر شاہراہ حیات کو کھول دیتے ہیں۔ یہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ ہدایت یافتہ کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں اس کو، بندے کو، کہ جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، جو بندہ، جو امت، جو قوم صراط مستقیم کی طالب ہوگی، اللہ پاک اسے صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ جبر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اگر چاہیں گے بندے تو وہ صراط مستقیم پر چلنے کے حالات، عوامل، اسباب انہیں ملتے چلے جائیں گے۔ دوسری طرف چلنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی راستہ کشادہ ہے، راستے میں اللہ پاک رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے۔ یہ ان الفاظ الہی کا رفقائے محترم ایک رواں ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات، ان الفاظ الہی میں جو حقائق ہیں، معارف ہیں، ان کے حوالے سے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ تو
سب سے پہلے رفقائے محترم یہ جو اگلی سورہ آ رہی ہے صفحہ 63 پر سورہ آل عمران، آیت 19، صفحہ 63، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ اس میں 3 باتیں بڑی بنیادی آئیں رفقائے محترم اس فریز میں۔ نمبر 2، ایک کہ دین کہا، ادیان نہیں کہا۔ قرآن حکیم میں کہیں بھی ادیان جمع کے طور پر نہیں آیا، دین ہمیشہ مفرد، سنگولر، واحد۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا لفظ آیا ہے رفقائے محترم، مذہب کا لفظ نہیں آیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جسے انگریزی میں ریلیجن کہتے ہیں، ریلیجن، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں مذہب کرتے ہیں، اور مذہب ایک ایسا لفظ ہے رفقائے محترم جو عربی کا تو ہے، اور ذہبا، یذہب، یذہبون کئی مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن مذہب کے لفظ کو قرآن میں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ دین اور مذہب میں ایک بنیادی فرق ہے، اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب کیا رفقائے محترم؟ وہ انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجولسٹک، یعنی ذاتی انفرادی رائے یا رویے کو دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، ھذا مذہب مالک، یہ امام مالک کا مذہب ہے، یہ احمد بن حنبل کا مذہب ہے، یہ شافعی کا مذہب ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شافعی کا دین ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا دین ہے، یہ امام مالک کا دین ہے۔ یعنی مذہب تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، دین الگ نہیں۔ دین ہمیشہ رفقائے محترم کولیکٹیو ہوتا ہے، دین اجتماعی ہوتا ہے، حیات دنیا اور حیات آخرت کی فلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ دین عقل و بصیرت کے چراغ کو روشن کرتا ہے، اعمال کے نتائج و ثمرات بتاتا ہے، احکام کی حکمتیں بتاتا ہے، اور حیات آخرت کی سرفرازیاں، یہ سب کچھ دینے کا ضامن ہوتا ہے۔ مذہب انفرادی ہوتا ہے، عقل و بصیرت کے چراغ کو گل کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ حیات دنیا، مرنے کے بعد مذہب چلتا ہے، حیات دنیا سے کوئی، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ قبر سے شروع ہوتا ہے۔ تو دین جو ہے رفقائے محترم وہ اجتماعی نظام حیات جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا حامل اور ضامن۔ تو پہلی بات تو دین مفرد ہے۔ نمبر 2 فرمایا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اور تیسری چیز فرمائی الاسلام۔ الاسلام جو ہے رفقائے محترم جو دین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی ہیں، اور کسی دور میں اسلام کو محمد نظم کہا جاتا تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کردہ، ان کی تصنیف، ان کے ذہن، دل اور دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، اور یہ اتنا ہی واجب التعمیل ہے، اطاعت اور اتباع کے حوالے سے واجب ہے، جتنا امت کے لیے اتنا رسول کے لیے۔
دونوں اس کے سامنے فرما برداری کے حوالے سے برابر ہے۔ اور یہ کہ اسلام رفقائے محترم کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، کسی کی بالادستی کو قبول کر کے اس کے سامنے سرنڈر کرنا، سبمیشن، سپردم بتو مایا خیشرا تدانی صاحب و کم و بیشرا، کل کی کل ذات کو کسی کو اپنا اعلیٰ اور اپنے سے برتر مان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، سیدنا مسیح علیہ السلام بھی، سیدنا نوح علیہ السلام بھی، تمام انبیاء جو ہیں رفقائے محترم وہ مسلمان تھے، مسلم تھے، اور ان کی امت مسلمہ تھی۔ تو اسلام کسی فرقہ واریت کا قائل نہیں ہے، یہ کل نوع انسانی کے لیے نظام حیات ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، فرمایا نہ اختلاف پیدا کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر کب انہوں نے اختلافات پیدا کیے؟ من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے اندر، ان کے پاس علم آ گیا۔ تو علم تو رفقائے محترم نور ہے، اور اختلاف تاریکی اور ظلمت ہے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ علم کے آ جانے کے بعد امتوں میں اختلافات پیدا ہوئے؟ تو علم کی رفقائے محترم جو قدر و قیمت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی حدود کا پابند ہو، اور اس کا نصب العین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہو۔ جس علم کا نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، ہیومینٹی آن دا ہول کی فلاح اور بہتری نہ ہو، صرف اپنے پیٹ کی پوجا، پیٹ بھر لینا، اپنا پیٹ، اپنی اغراض، اپنی خواہشات، اپنے بطن اور فرج کے تقاضے، اگر یہ پورا کرنا علم کا مقصد ہوگا، اور اللہ کی ٹھہرائی حدود کے اندر وہ علم نہیں رہے گا باقی علم، تو اس کی حیثیت ایسا ہی ہے رفقائے محترم جیسا کہ پانی اگر دریا کے بیڈ کو یا حدود کو کراس کر جائے، نالا جو ہے کھال پانی کا، اگر اس سے پانی اوور فلو ہو جائے، باہر نکل آئے، تو وہ فلڈ کا، تباہی کا، سیلاب بلا بن جاتا ہے، اور اگر اندر رہے تو وہ زرخیزی کا، آبیاری کا، فلاح کا باعث بنتا ہے۔ یا آگ دیکھ لیں، آگ اگر چولہے کے اندر رہے تو انتہائی مفید، لازم، ضروری، لیکن اگر چولہے کی حدود سے باہر نکل آئے تو جلا دیتی ہے۔ پانی کشتی کے نیچے ہو تو ممید حیات ہے، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے رفقائے محترم ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ پانی کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اسی پانی کو ہم مطلوبہ مقدار سے زیادہ پی لیں تو وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ تو یہی تمام، جس طرح یہ اقدار بہت اعلیٰ ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے اور وقت کے اور حالات کے تقاضوں کے تحت ان کا رکھنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، کلام، وحی اس کے ماتحت نہ ہو، باغی ہو جائے، تو امتوں میں اختلافات پیدا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جب علم باغی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی آیات کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، سبمٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے۔ جس طرح آج ہم فرقہ واریت کی وجہ سے وہ تمام آیتیں جو ہماری فرقہ وارانہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے ساتھ لگا نہیں کھاتی، تو کہیں ہم ان کی تعویل کرتے ہیں، کئی ان کو ناسخ و منسوخ کے ردے پر چڑھا دیتے ہیں کہ یہ آیات ہی منسوخ ہیں، ان کا شان نزول ہی اور ہے، آج کے حوالے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہمارے ہاں جو بندی بریلوی عام طور پر یہ مقلد ہے، مقلد، اور مقلد جو ہوتا ہے رفقائے محترم اس کے مذہب کی بنیاد امام کا قول ہوتا ہے، مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے،
بغیر اس کے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس بات میں اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے یا اللہ کا حکم کیا ہے اس کے کلام میں. تو یہ حال ہے. یعنی وہ تمام آیتیں جو ہماری فرقہ وارانہ آرزوؤں خواہشات اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں ان کو اس کے ساتھ وہ لگا نہیں کھاتی. جو کچھ ہمارے ہاں فکر ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور جب اس انکار کے نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں منفی تقریبی تو کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، جلدی ان کے اثرات نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس ضمن میں رفقہ محترم 45ویں سورہ الجاسیہ آیت نمبر 23، 598 صفحہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. افرأیت، اے مومن کیا تم نے کبھی غور کیا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ یعنی یہ غور کرنے کی چیز تھی، تم نے بھی کبھی غور کیا یا نہیں؟ کس بات پر رفقائے محترم غور؟ فرمایا اس شخص کے حالات پر غور کیا تم نے. من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا. کس کو خدا بنایا رفقائے محترم؟ ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کو، اپنی پسند و ناپسند، من چاہیے. یعنی جو اس کا من چاہتا ہے، اپنی من چاہی من پسند چیزوں کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے. اور فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. ایسا شخص جو من چاہی کرے، خواہشات نفس کو پورا کرنے کا اپنا نصب العین بنا لے، تو فرمایا وہ گمراہ ہو جاتا ہے علم کے باوجود. وہ اسکالر ہو، سائنٹسٹ ہو، عالم ہو، وہ علم کے باوجود فرمایا کہ وہ شارع حیات پر نہیں چڑھتا، گمراہ ہوتا ہے علم کے باوجود. وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور فرمایا کہ اس کے سننے کی جو صلاحیت ہے اور غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ تالا لگ جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں پر دیکھنے کی صلاحیتوں پر وہ کیا پردے پڑ جاتے ہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جو شخص اپنی خواہشات کے اندر اس حد تک ڈوب جائے تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کہیں سے بھی ہدایت، یعنی خواہشات نفس جو ہیں رفقائے محترم، اپنی پسند اور ناپسند اور خاص طور پر حیوانی خواہشات، ان کو اگر کوئی شخص نصب العین بنا لے تو علم کے باوجود، سمع و بصر کے حامل ہونے کے باوجود فرمایا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست اس کے سامنے کشادہ نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس رفقائے محترم 39، 17، 18، 39 سورہ زمر آیت نمبر 17، 18، 550 صفحہ. آیت نمبر 17. والذین، اور وہ لوگ، کون سے لوگ رفقائے محترم؟ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، جنہوں نے ڈس ایسوسیٹ کر لیا، الگ تھلگ کر لیا اپنے آپ کو. کہاں سے الگ کیا؟ طاغوت سے. طاغوت کا ترجمہ بہت غلط کرتے ہیں.
بت، اور بت کا ترجمہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اور پھر یہ حقیقت ہے کہ وہ سونے چاندی یا پتھر یا لکڑی کے بت وہ تو اس امت میں دوبارہ نہیں آئے۔ تو جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہم تو بحمدللہ طاغوت سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے رفقائے محترم کہ یہ طاغوت کیا ہے، جس سے ڈس ایسوسیٹ ہونا، الگ تھلگ ہونا، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے الگ تھلگ کر لیا اپنے آپ کو طاغوت سے، کس حوالے سے الگ تھلگ کیا رفقائے محترم؟ ان یعبدوہا، کہ وہ اسے اپنے لیے حاکم اعلیٰ مانے، اس کی پسند و ناپسند پر چلیں۔ تو جنہوں نے طاغوت کی پرستش سے، عبادت سے، محکومیت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو لگا لیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی طرف جھک گئے، اور طاغوت سے کلی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ جو عبادت کا لفظ ہے رفقائے محترم، اور میں نے عرض کیا کہ یہ پوجا پاٹ نہیں ہے، بلکہ کسی کو اپنا حاکم مان کر اس کے احکام پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ عبادت ہے۔ اس ضمن میں ہم اسی مقام پر رہیں گے رفقائے محترم کچھ دیر کے لیے، لیکن ایک پچھلا مقام اس ضمن میں دیکھنا درکار ہے۔ یہ 23ویں سورہ المؤمنون، آیت نمبر 47۔ 23 المؤمنون اور آیت نمبر 47۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے رفقائے محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، 412 صفحہ ہوگا، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون، حامان اور قارون کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کا پیغام کیا ہے کہ نوع انسانی کو ہر طرح کی غلامی اور محکومی سے آزادی دلائی جائے، تو جب وہ آزادی کا یہ پیغام لے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس پہنچے تو کیا کہا؟ آخری صدر 412، فَقَالُوا، تو کنہوں نے کہا؟ فرعونیوں نے کہا، فرعون، حامان اور قارون کے لاؤ لشکر نے کہا، اَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لے آئیں، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر، کیا بھلا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، کیوں لائیں بھائی؟ ہم تو نہیں لائیں گے، کیونکہ جو رسول ہیں ہمارے سامنے وہ تو بشر ہیں، انسان ہیں۔ رسول اور بشر تو ما فوق البشر ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے، نور من نور اللہ ہوتا ہے، وہ مستوی رشتہ خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہ جو بشر ہیں ہم ان پر کیسے ایمان لے آئیں؟ ایک تو انبیاء کی بشریت جو تھی رفقائے محترم وہ رکاوٹ بن گئی، اور نمبر 2 کیا رکاوٹ بنی؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کی جو قوم ہے، قوم موسیٰ اور ہارون کی، یعنی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ فرعونی کہہ رہے ہیں، حمانی کہہ رہے ہیں، قارونی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کر رہی ہے،
تو اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ہمارا خیال ہے عبادت کا، پوجا پاٹ، تسبیحاں چلانا، مخصوص قسم کا لباس پہننا، مخصوص قسم کے جو مراسم ہیں، شعارات ہیں، ان کے اندر عبادت کو محدود کرنا، تو یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فرعون معبود بنا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل جماعتی طور پر فرعونیوں کی عبادت کر رہے تھے۔ وقوم حمار، ان دونوں کی قوم، لنا، ہمارے لیے، عابدون، عبادت کر رہی ہے۔ تو جس کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے، اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ ہم اس کے تصور کے مطابق کسی اور اللہ کی عبادت کریں؟ یہاں پر رفقائے محترم فرعونیوں کا، حمانیوں کا اور قارونیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ان کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نیگیٹو اپروچ ہے، فرعونیوں نے دعویٰ کیا اور آپ نے اس دعوے کو مان لیا اور تصور عبودیت کو فریم کر لیا، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ شعراء 26ویں سورہ اور آیت نمبر 26-22 یہ 439 صفحہ ہوگا۔ نچلی سطر، اوپر ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو جب وہ پیغام حیات لے کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو آیت نمبر 17 میں ہے، بلکہ 18 میں، قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو فرعون نے کہا، کیا تو وہ نہیں بچہ کہ جس کا بچپنے میں ہوتے، جب وہ بچہ تھا، یعنی تو جب بچہ تھا تو تیری ہم نے تربیت کی، تجھے تعلیم دی، پالا پوسا، جوان کیا، وَلَبِثْتَ، اور تو ٹھہرا رہا ہمارے اندر اپنی عمر کے بہت سے سال، ہمارا ساتھی، شریک، پارٹنر بن کر رہا، اور پھر تو نے وہ کام بھی کیا جو کیا۔ مراد کیا ہے کہ یعنی ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا، آزاد قوم، محسن قوم، تو محسن قوم کے ایک فرد کو تو نے قتل کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بڑا ناشکرا نکلا، کفر بمانا ناشکرا پر۔ یہ تو بڑی ناشکری ہے کہ جس قوم نے تجھے پالا پوسا، جوان کیا، علم اور تعلیم دی، اسی کو تو نے آنکھیں دکھائیں اور ان کے فرد کو تو نے مار دیا۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ آخری سطر میں، اس صفحے پر 439 صفحے کی آخری سطر، فرمایا تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل۔ ہاں فرعون، یہ ہیں وہ تیرے احسانات، تل کا نعمہ، یہ ہے نعمتیں جو تو میرے سامنے گنا رہا ہے، کہ ان نعمتوں کے نتیجے میں تو نے کیا کیا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل۔ عبدتا جو ہے یہ باب تفعیل ہے، کہ پوری کی پوری قوم کو تو نے اپنی غلامی میں جوت لیا ہے، یعنی غلام قوم کے کسی ایک جوہر قابل کو خریدنا
یا چند افراد کو اسکالرشپ دے دینا اور بقیہ ساری کی ساری قوم کو بگاڑ میں پکڑ لینا، غلامی، محکومی اور مجبوری کے شکنجوں میں کس لینا، یہ تجھے حق دے دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اعتراف ہے کہ میری پوری کی پوری قوم فرعون، حامان اور قارون کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ مزید برآں رفقا محترم ایک اور اس سے بھی حیران کن زیادہ ایک مقام دیکھیں، 36 سورہ یاسین، جو ہم مردوں کی، وہ جب انسان کی جان کنی کا عالم آتا ہے تو عموماً ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ صفحہ ہے 533 بلکہ 32۔ یہ 531 سے شروع ہوتا ہے رفقا محترم، آیت نمبر 60، نچلی سطر۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، اے ابنائے آدم، اے نوع آدم، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہ لیا تھا؟ کیا تم سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا؟ کس چیز کا رفقا محترم؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہے ابنائے آدم، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اب روئے زمین پر گھوم جائیں رفقا محترم، کوئی معبد شیطان کے نام پر قائم کیا گیا ہو، یا کسی قوم نے شیطان کو معبود بنا کر اس کی مالا جپی ہو، یا کسی بھی درجے میں اس کے ساتھ وہ افعال، اعمال اور مراسم روا رکھے ہوں جو آج ہم عبادت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ شیطان کی عبادت، فرعون کی عبادت، حامان اور قارون کی عبادت۔ تو عبادت ہے رفقا محترم کسی کو حاکم مان کر، حکم حاکم مرد مفاجات، حاکم کا حکم ہے مریں تو زندہ رہیں تو اس کو بجا لانا ہے۔ تو جس کا انسان حکم بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کی سپریم اتھارٹی مان لے، خواہ جبر سے مانے، کار سے مانے یا دل کی رضامندی سے مانے، اور اس کے احکام کو پورا کرنے میں لگ جائے، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مومن کے لیے اللہ کی ذات و صفات کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کہ جس کے حکم کے سامنے وہ سرنڈر کرے، اس کے ول اور ارادے کے سامنے اپنے اختیار و ارادے کو اس کے نازل کردہ کلام کے ماتحت کر دے، خود اختیاری طور پر، شعوری طور پر۔ تو یہ عبودیت کے حوالے سے ایک ضمنی بات آگئی رفقا محترم۔ تو ہم تھے سورہ الزمر اور آیت نمبر 17، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا کہ اس کے وہ عابد بنے اس کی عبادت کرنے سے، اور طاغوت رفقا محترم یہ فاعول کا وزن ہے، ہر وہ چیز جو اپنی حدود سے نکل جائے۔ تو بندہ اگر بندگی کی حدود سے نکل جائے، وہ الہی مشیت کی بجائے خواہشات نفس کا پتلا بن جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان طاغوت بن جاتا ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کی ٹھہرائی حدوں سے باہر نکل جائے، وائلیٹ کرے انہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ العلق رفقا محترم
اور آیت نمبر 6، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سارے اس کے محتاج ہیں، جب اپنے آپ کو ہر حاجت سے مفوق اور باقی سب کو حاجت مند اور ان کی حاجات کو پورا کر کے ان کا استحصال کرتا ہے، تو انسان طاغوت بن جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، اب اس کا کوئی محاسبہ کر سکے گا نہیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو فرمایا کہ پس جنہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ طاغوت کو اپنا معبود بنائیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارات ہیں، کامیابیاں ہیں، فوز و فلاح کی ضمانت ہے، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فبشر عباد، فبشر عباد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیں، بشارت پہنچا دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رفقائے محترم ایک جماعت کو بشارت پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس بشارت کو پہنچانے کے لیے کس کو مامور کیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جائیے میرے کچھ بندوں کو میری طرف سے بشارت پہنچائے۔ تو کتنے عظیم مقام کے حامل ہیں وہ افراد رفقائے محترم کہ جنہیں اللہ بشارت دیں اور بشارت پہنچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمائے کہ جاؤ میرے کچھ خاص الخاص بندے ہیں، ان کو تم البشرا، کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دو، مجدہ سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ تو وہ عظیم الشان عظیم المرتبت انسان کہ جنہیں اللہ نے اپنے البشرا کے لیے مخصوص کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جائیے میری بشارات ان کو پہنچائیے۔ تو یہ کون ہے بندے رفقا، کون سے بندے ہیں اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے عباد، دال کے نیچے ہے زیر، اور یہ قائم مقام ہے عبادی کا۔ عبادے کا معنی ہے عبادی، میرے بندے۔ پیدائش کے حوالے سے تو رفقائے محترم کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، تو یہ عبودیت اختیاری ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے کلام کے سامنے جھکا دیا، بچھا دیا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو بشارات سنائیے میرے خاص الخاص بندوں کو۔ اور یہ خاص الخاص بندے کون سے ہیں رفقائے محترم؟ یستمعون القول، جو ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے، عام ترجمہ کرتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں، جو بات سنتے ہیں، اور پھر ہے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں القول ہے رفقائے محترم، القول پراپر ناؤن، تو یہ قول اسی کا ہے جو بشارت سنا رہا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بس القول سے مراد قول اللہ ہے، یعنی کلام پاک، کہ جو کلام پاک کو توجہ اور انہماک سے سنتے اور سناتے ہیں، تو پہلی چیز ہے کلام الہی کو پوری توجہ اور انہماک سے سننا، اور آگے جو فرمایا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ پھر جو کچھ سنتے ہیں ان میں سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں، گویا کہ جو وہ باتیں سنتے اچھی بھی ہوتی ہیں اور غیر اچھی بھی ہوتی ہیں۔
تو جو بات اچھی نہ ہو رفقائے محترم، جس میں کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ لغو چیزوں کے سننے سے تو مومنوں نے اجتناب کرنا ہے۔ مومن ہیں ہی وہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات کو تو سننا ہی نہیں، بیکار گپ شپ، وقت کا ضیاع۔ تو کیا اللہ کی کتاب میں آسن بھی ہے اور غیر آسن بھی ہے؟ جبکہ اللہ کا اپنے کلام کے بارے میں دعویٰ کیا تماماً علی الذی احسن، اللہ کا تو تمام کلام احسن ہے۔ اور یہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اسی میں آیت نمبر 23 میں، یعنی یہ نیچے سے دوسری سطر میں یہ آ رہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو احسن الحدیث کا ہے، احسن دا موسٹ بیوٹیفل، سب سے زیادہ حسین اور جمیل۔ تو یہ جو فیتبعون احسنہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ وہ اس میں سے اچھی اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہو کا مرجع فعل محذوف کا مصدر ہے اور وہ اتباع ہے، اور معنی ہے فیتبعون احسن الاتباع، اور وہ اس کلام الہی کی پھر اتباع کرتے ہیں بہترین اتباع، یعنی اپنے زمان و مکان میں کلام الہی پر چلنے کے طریقے، اسباب، ذرائع، مینز الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقائے محترم جب جہاد کیا تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اونٹ پر سوار ہو کر، حتیٰ کہ خچر پر سوار ہو کر، اور کس سے؟ تلوار سے اور نیزے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہتے ہیں کام بس ویسے ہی کرنا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ خیر صلی اللہ، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر امت آج دفاع کرنا چاہتی ہے تو وہ گھوڑوں اور خچروں پر بیٹھے، تیروں سے کام لے، اور پھر وہی مار کے بھی اسی مقام پر جا کر انجام دے۔ تو یہ امت کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انسپیرٹ نمونہ ہے، لیکن ان شیپ زمان و مکان میں اس میں تبدیلی آتی ہے اور آ رہی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ کا معنی ہے کہ پھر وہ اپنے زمان و مکان کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر ذریعے سے، بہتر سے بہتر طریقے سے وہ کلام الہی کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، اگر آج آپ کہیں بھئی ہم کتاب اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس میزان سماوی کو ہر حوالے سے کامل و اکمل مانتے ہیں، تو جھٹ فتوے لگیں گے، اجماع کے مخالف ہیں، تواتر کے مخالف ہیں، فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے ان بندوں کو، کیا فرمایا رفقائے محترم؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ہادی و مہدی قرار دیتے ہیں، یعنی کلام الہی کے سامنے سرنڈر کرنے والا اور کلام الہی کی بہتر سے بہتر اتباع کرنے والا، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت یافتہ کیا، ہدایت یافتہ قرار دیا، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں ارباب فکر و دانش۔ تو کلام الہی پر چلنے والے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کون ہیں رفقائے محترم؟ اولو الالباب۔ اور یہ جو اولو الالباب ہیں رفقائے محترم، ہمارے ہاں تو نہ اس چیز کا نام و نشان ہی ختم ہو چکا ہے رفقائے محترم۔ یہ 91 صفحہ ذرا دیکھیں، 91۔
آیت 190 صفحہ 91. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھیں رفقائے محترم، اللہ پاک فرماتے ہیں بلا شبہ آسمان و زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات کا عدل بدل ہو کر آنا، موسموں کا تغیر و تبدل، آج سرما ہے کل گرما ہے، بہار ہے خزاں ہے، یہ موسموں کا دن اور رات کا تبدیل ہونا اور آسمان و زمین کی پیدائش، ان میں کیا ہے رفقائے محترم؟ لآیات لأولی الالباب. اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے. لب کہتے ہیں رفقائے محترم کسی چیز کا ایسنس، جوہر، خلاصہ، جسے آج ہم ہائیلی انٹلیکٹ، ہائیسٹ، بلند و بالا عقل اور فکر سے کام لینے والا فرد. تو اولو الالباب کے لیے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ اللہ کی آیات کہاں ہیں؟ موسموں کے تغیر و تبدل میں، اور دن اور رات کا پیدا ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یعنی جغرافیہ، یعنی فضا کا علم، یعنی فزکس، کیمسٹری، یہ تمام جو زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی کتنی طرح، اس کا بنیادی مادہ کیسے تھا، کتنے مراحل سے یہ زمین گزری ہے، اس پہ کہاں پہاڑ ہیں، کہاں معادن، گولڈ، سیال گولڈ، یہ جتنی چیزیں ہیں رفقائے محترم، ان کو اللہ پاک اپنی آیات قرار دے رہا ہے. آیات صرف قرآن میں نہیں ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایکسپریشن جو ہے، اظہار جو ہے، وہ ایک طرف تو اس کے افعال میں ہوا ہے، اور وہ افعال و اعمال الہی کیا ہیں؟ وہ کائنات فطرت ہے. کتابیں دو ہیں، ایک کتاب فطرت جسے ہم کتاب تقویم کہتے ہیں، اور دوسری اس کی شریعہ جسے اس کی کتاب تنزیل کہتے ہیں. تو ورکس آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ، اعمال الہی جو کائنات فطرت میں بکھرے ہوئے ہیں، الفاظ الہی جو کتاب اللہ میں محفوظ ہیں. تو آیات الہی کائنات فطرت میں گوشے گوشے میں بھی موجود ہے. تو یہ سائنسدان کیا کرتا ہے رفقائے محترم؟ یہ آیات کو انوینٹ نہیں کرتا بلکہ ڈسکور کرتا ہے. ڈسکوریز، ڈس اور کور، یعنی حقائق پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں رفقائے محترم، ان پردوں کو اٹھانا، ڈسکوریز. تو کائنات کے اندر جہاں بھی رفقائے محترم علم ہے، حقیقت ہے، سچا سچا اور پکا علم ہے، وہ افعال و اعمال الہی کا ہے، الفاظ و حقائق الہیہ کا ہے. تو اولو الالباب کون ہیں؟ جو رفقائے محترم زمین و آسمان کی پیدائش اور موسموں کا تغیر و تبدل اور دن اور رات کا اختلاف، ان مسائل پہ غور و خوض کرتے ہیں. آگے دیکھیے، الذین، اولو الالباب کون ہیں رفقائے محترم؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولو الالباب تو وہ ہیں کہ جو اللہ کو سامنے رکھتے ہیں نصب العین کے طور پر، خواہ وہ کھڑے ہوں یا وہ بیٹھے ہوں یا کسی بھی کروٹ وہ کوئی کام کر رہے ہوں، ان کو اپنا خالق و مالک یاد رہتا ہے، اور اتنا بے سمت نہ چل کے لوٹ کے گھر جانا ہے. ہر وقت ان پر یہ احساس غالب رہتا ہے کہ یہ دنیا ابد کے لیے نہیں، یہ تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں فصل کاٹنی ہے، یہاں کچھ بوائی کا کام کرنا ہے. تو دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. اور آگے اولو الالباب کے بارے میں کیا فرمایا رفقائے محترم؟ کہ یہ اولو الالباب کون ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا
سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اولو الالباب کی ڈیفینیشن یا تعریف ہے۔ اولو الالباب کون ہے رفقائے محترم؟ ہمارے ہاں تو اولیاء اللہ، کن کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ جو حجرہ نشین ہوں، تہ در تہ حجروں میں اونگ رہے ہوں، اور جب پوچھیں بھئی کہاں، تو جی سیرو فی الارض کا مراقبہ کر رہے ہیں۔ سیرو فی الارض، زمین میں گھومو، چلو پھرو، تحقیق، تلاش، تفحص کرو، تو وہ حجروں میں بند ہو کر سیرو فی الارض کا مراقبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اولو الالباب کن کو قرار دیتا ہے رفقائے محترم؟ اولو الالباب کون ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اولو الالباب ہیں جو علم کی بنیاد پر جانیں کہ یہ آسمان جسے ہم سکائیز کہتے ہیں، گلیکسیز کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہمیں اوپر نظر آ رہی ہے، سماوات، یہ کیسے تخلیق ہوئے، کن مراحل سے گزرے، ان کا بنیادی مٹیریل کیا تھا، مادہ کیا تھا، کس مادے سے کس انداز میں زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، اس بات پہ غور و خوض کرنے والے اولو الالباب ہیں۔ اور لازمی بات ہے رفقائے محترم، یہ آج ہمارے اندر تو ہے نہیں، اور یورپ یہی کچھ کر کے سب کچھ ہم سے لے گیا۔ تو یہ کیا فرمایا کہ خلق السماوات والارض، غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر کیا نتیجہ نکالتے ہیں رفقائے محترم؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات اور کائنات کا کوئی سا گوشہ، کوئی ایک گوشہ بھی بلا مصرف نہیں ہے، باطل نہیں ہے، بیکار محض نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی بھی چیز رفقائے محترم بے مصرف نہیں۔ تو ابھی تو کائنات کے بارے میں رفقائے محترم ہم ابتدائی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی ٹو لگانا، ایک کون سی چیز میں کیا منفعت، مقصد، نصب العین پوشیدہ ہے، یہ تمام چیزیں اولو الالباب نے جاننی ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار عالم کائنات کا کوئی گوشہ بلا مصرف نہیں۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اور جس مقام پر اللہ پاک نے ہمیں کھڑا کیا تھا، ان دونوں کا فرق جاننے کے لیے ذرا غور کریں۔ سورہ الانبیاء حق اور باطل کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ 21ویں سورہ رفقائے محترم، تین سو 88 صفحہ، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ یہ ہے رفقائے محترم اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار۔ فرماتے ہیں بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ۔ قذفہ کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی کو کسی چیز پر چھوڑ دینا، چڑھائی کرنا، پھینکنا۔ پس ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کی طرف، یعنی اس کائنات کے اندر ایک جدلی عمل ہے، ڈائلیکس ہے، حق اور باطل کے مابین ایک کشمکش ہے، ایک جدل ہے، مارکہ آرائی ہے۔ اور باطل کو ختم کرنے کے لیے رفقائے محترم حق اور اہل حق کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَيَدْمَغُهُ، باطل کا جو دماغ ہے رفقائے محترم اس پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ بس وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے رفقائے محترم، اور ہوتی ہے کہ ہم وقت کے باطل کو پہچانیں، وقت کے حق کو پہچانیں۔ اور اگر ہم پہچان لیں کہ یہ چیز باطل ہے تو پھر باطل کے دماغ پر حملہ کرنا چاہیے۔
برین، تو برین ٹرسٹ بنانا چاہیے اور اپنے مخالف یا جس سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں تعین کریں کہ اس کا برین ٹرسٹ کہاں ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جو دماغ کا فیضا انجام دے رہی ہے، اور ہمیں دماغ پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ تو دماغ پر حملہ وہی کرے گا جو دماغ سے کام لیتا ہو، اور اگر ہم اپنے دماغ سے کام لینے کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ آنکھیں بند، زبان بند، دل دماغ بند، یہ تمام جو اللہ کی اتنی گراں قدر نعمتیں ہیں، دل دماغ عقل بصیرت، ان کو بند کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو پالیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس باطل کے دماغ پر حملہ آور ہونا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب کسی ادارے کا یا کسی چیز کا یا مظہر کا دماغ مفلوج ہو جائے تو آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب برین سسٹم کو، برین سینٹر کو، مرکز کو آپ نے ڈیمولش کر دیا، مفلوج کر دیا، اب زود یا بغیر وہ چیز خود بخود ڈسپیئر ہو جائے گی، ظاہر بے جان لاشا ہے۔ آپ دیکھیں میرا اور آپ کا جب تک اس کے اندر حیات ہے، شعور ہے، ذات ہے، خود شعوری کا نظام قائم و دائم ہے، ہم گھروں میں ہیں، اور جب اسی پر موت طاری ہو جائے گی تو یہی قد و قامت، یہی جسم، یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی آنکھیں، اور ان سب کو جا کر جلد از جلد ہمارے والی وارث بچے بیویاں خود ہی ہمیں جا کر مٹی، منو مٹی کے نیچے چھپا دیں گے۔ تو کیا ہے ظاہر قدر و قیمت کس چیز کی ہے رفقائے محترم؟ جو اندر کا انسان ہے، جو برین ہے، جو مرکزی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ تو کسی بھی نظام کے بارے میں اگر ہم اس کو شکست کا فیصلہ کرتے ہیں رفقائے محترم، تو ہمیں اس کے دماغ سے بڑھ کر اپنا دماغ، اپنے اندر دماغ پیدا کرنا ہوگا اور دوسرے کے دماغ کو مفلوج کرنا ہوگا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، لیکن تمہارے لیے ہلاکت بوجہ اس ڈسکرپشن کے جو تم کر رہے ہو، یعنی تم دماغ سے کام نہیں لے رہے۔ اس وقت تو یہ رفقائے محترم مشرکین مکہ کر رہے تھے کہ عقل سے نہیں کام لینا، دماغ سے کام نہیں، جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہونا۔ اور آج رفقائے محترم یہ عالم اسلامی کا، میرا اور آپ کا، دیکھیں اخبارات میں تصویریں آ رہی ہیں کہ فلسطینی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ہاتھ میں غلیلیں لے کر رفقائے محترم کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ عقل مندی ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ ہلاکت۔ تو کوئی نسبت تناسب تو ہو، تو فرمایا کہ تمہاری تباہی اور بربادی کیوں آتی ہے؟ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہاری ہلاکت، تباہی، بربادی اس لیے کہ تم عقل سے، دماغ سے کام لینے کی بجائے جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ جس طرح آج رفقائے محترم ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خطرہ آیا، کوئی ہوا کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے، تو اس ڈر اور خوف اور ہوے کو سامنے پا کر ہم متحد ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، الائنسز بنا لیتے ہیں، محاذ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ راستے سے خطرہ دور ہو جاتا ہے رفقائے محترم تو پھر وہی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راہ۔ یہ جو مزاج تھا رفقائے محترم، یہ اس وقت کیا تھا؟ یہود کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے تھے۔ اور آج وہی ذہن جو ہے رفقائے محترم وہ ہمارا بن چکا ہے، اور اس انداز میں بن چکا ہے کہ ذرا اس کا تصور کریں۔ 656 صفحہ سورہ الحشر،
پہلی سطر ہے رفقائے محترم 656 صفحے بعد، بعثہم بینہم شدید، یہ زوال جو اس وقت کے یہود اور نصارہ کا تھا کیوں ہوا رفقائے محترم، اور آج بالکل وہ ہم ان کی جگہ پر آ کھڑے ہوئے۔ بعثہم بینہم شدید، فرمایا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے مار دھاڑ دہشت گردی، بعض کہتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی جنگی صلاحیت کا مزہ چکھانا، دہشت گردی مار دھاڑ۔ بعضہم بینہم شدید، ان میں آپس میں نفرت عداوت بہت زیادہ ہے، اور مزید برآں ان کا حال یہ ہے رفقائے محترم، اور یہ ہمارا حال ہے۔ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اے اہل ایمان یوں تمہیں نظر آتا ہے کہ جس طرح یہ تو متحد ہیں، تحسبهم گمان کرنے لگتے ہو تم ان کو، کیا گمان کرنے لگتے ہو رفقائے محترم، دیکھتے ہو تم ان کو جمیعہ، کہ انہوں نے تو اپنی اپنی جماعتیں توڑ کر ایک ہو گئے، ایک جماعت آئی جی بن گئی، آج پھر ایک الائنس، کل پھر ایک الائنس، تو تحسبہم جمیعہ گمان کرنے لگو گے تم، کرتے ہو تم کہ یہ سارے کے سارے متحد ہو گئے، ایک ہو گئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، یہ متحد نہیں ہوئے، ان کے جسم متحد ہوئے، خطرے نے ان کو ایک کر دیا ہے۔ قلوبہم شتیٰ، اگر تم ان کے دلوں کا، دماغوں کا، پرائرٹی لسٹ کا، پسند و ناپسند کا جائزہ لو تو آج بھی یہ ایک دوسرے سے الگ ہے، یعنی جھنڈے الگ، پارٹیاں الگ، قیادتیں الگ، قائدین الگ، سلوگنز الگ، اور اتحاد میں شامل ہونے کے مقاصد الگ، یعنی سیکولرسٹ ہے تو بھی وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور نظام مصطفیٰ ہے کیا اس کو ڈیفائن تو کرو، کہتے نہیں ابہام میں بہتری ہے، مبہم رہنے دو، جتنا مبہم ہوگا اکٹھ اور موب اتنا ہی زیادہ ہمارے ارد گرد اکٹھا ہوگا، جتنا ڈیفائن کریں گے متعین طور پر تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ گمان کرو گے یا کرتے ہو تم کہ وہ متحد ہیں، حالانکہ قلوبہم شتیٰ، اس اتحاد کے دوران بھی ان کے دل، دماغ، پسند و ناپسند، پارٹیاں الگ الگ ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم ذالک بانہم قوم لا یعقلون، جو قوم خطرے کے وقت جسموں کو جوڑ لے اور دلوں کے اندر اسی طرح نفرت، عداوت، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ہو، سمجھ لو کہ یہ قوم عقل سے کام نہیں لے رہی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، عقل کا تقاضا تو یہ ہے رفقائے محترم کہ پہلے ہم اپنے جو فکری اختلافات ہیں ان کو دور کریں، نظری اختلافات، نظریاتی اختلافات، عقائد کے اختلافات، ان کو دور کر کے پھر ہم ایک کا وحدت، اتحاد پیدا کریں، ادروائز کیا ہوگا؟ یہ بیوقوفوں کا اتحاد ہے کہ جسموں کا اتحاد ہے اور روح اور معنی، فکر اور عقیدے میں اختلاف ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا رفقائے محترم کہ میرے بندے کون سے ہیں کہ جنہوں نے میرے کلام کو توجہ سے سنا اور پھر بہتر سے بہتر اس کی اتباع کی، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی اولو الالباب ہے۔ اب رفقائے محترم رمضان المبارک کی آمد ہے، مسجدوں میں صلاۃ التراویح، حفاظ، سامع، بہت انتظامات ہر ایک اپنے اپنے حوالے سے کرنے میں مصروف ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک مقام دیکھنا چاہتے ہیں
کہ یہ جو ہم کتاب اللہ کے سننے سنانے کے نظام میں آنے والے ہیں، اس میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ سورہ الانعام رفقائے محترم 8ویں سورہ، نہیں انفال 8ویں سورہ اور آیت نمبر 20۔ دو سو سولہ صفحہ، یہ 215 تو نہیں، 215 یہ یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع ہو رہی ہے رفقائے محترم، اور بحمداللہ ہمارا دعویٰ بھی مومن ہونے کا ہے۔ اللہ پاک نے مومن جماعت کی ایک پہچان بتائی ہے رفقائے محترم، کوئی لمبی چوڑی پہچان نہیں، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں، سوچیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان۔ یہ جو اہل ایمان کو خطاب ہے رفقائے محترم، ہم اس کا دوسرا حصہ آیت 21 والا لے رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے جماعت مومنین، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم، یعنی اے ایمان والو نہ ہو جانا تم۔ کیا نہ ہو جانا رفقائے محترم؟ یہودی نہ ہو جانا، نصرانی نہ ہو جانا، کیا نہ ہو جانا؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کون سے لوگ رفقائے محترم؟ قالوا سمعنا، جو کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم سال میں، رمضان میں ایک دفعہ، تراویح میں تو پورا قرآن سنتے ہیں، اور کچھ موقع ملے یا نہ ملے تو یہ سعادت تو ہمیں حاصل ہوتی ہے تراویح کی، تو ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ نہیں سنتے، یعنی امتوں کا یا امت کا دعویٰ ہے یسمعون، کہ وہ سنتے ہیں، سننے والی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو سننا نہیں مانتے، تو وہ کون سا سننا ہے رفقائے محترم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا تو اجر اور ثواب بھی عطا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو سننا قرار دے رہے ہیں رفقائے محترم؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سننے کے لیے رفقائے سننا کام کانوں کا نہیں ہے، اور نہ دیکھنا جو ہے رفقائے محترم یہ آنکھوں کا کام ہے۔ دیکھیں، ہمارے دشمن میں، اپوننٹ میں، مخالف میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ مشہور ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آنکھیں تو ہوتی ہیں، اس کے باوجود انسان عداوت میں اندھا ہو جاتا ہے، محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، تو آنکھیں تو موجود ہوتی ہیں۔ تو کان رفقائے محترم نہیں سنتے، کان تو جو آواز ٹکرا رہی ہے ان کے ساتھ وہ کنوے کر رہے ہیں، پہنچا دیتے ہیں دماغ تک۔ اور اگر دماغ آگے سے سویا ہوا ہے، تالا بند کر کے بیٹھا ہے، تو یہ اطلاع اس تک پہنچ رہی ہے لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ اور اگر زبان ہی ایسی ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے تو آواز لاکھ ٹکراتی رہے، اس سے کوئی وہ نتیجہ اخذ نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ
وہ کہتے ہیں یا کہیں گے سمینا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ لا یسمعون، نہیں انہوں نے تو نہیں سنا۔ اب سننا کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ انا شر الدواب، انا بلا شبہ، شر بعد تر، لو، دا لوئسٹ، سب سے زیادہ گرا گزرا، فروتر، گھٹیا، نچلی سطح کا، کینسر رفقائے محترم الدواب، دابا کی جمع ہے جسے ہم کیٹلز، اینیملز، حیوانوں سے، ڈور ڈنگروں سے، فروتر، مقام اور منصب میں گھٹیا، کن سے؟ حیوانوں سے، یعنی گدھے، گھوڑے، خچر، کتے، بلے، ان سے بھی گیا گزرا عند اللہ، اللہ کی نظر میں کون ہے رفقائے محترم؟ حیوانوں سے بھی فروتر اللہ کی نظر میں۔ الصم البکم، الصم اسم کی جمع ہے، اسم اور سما، بہرے کو کہتے ہیں رفقائے محترم، اور البکم ابکم اور بقما دونوں کی جمع ہے بکم، بکم کہتے ہیں گونگا، اور گونگا اور بہرا کون ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ہم تو گونگا اور بہرا کہیں گے جو سنتا نہیں ہے اور بولتا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرا اور گونگا کن کو قرار دیا رفقائے محترم؟ الذین لا یعقلون، جو وہ سنیں اس کو وہ انڈرسٹینڈ نہ کریں، یعنی جو میں اور آپ سنیں اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے، ہماری جو سوچنے سمجھنے کی استعداد ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے، تو ہم نے نہیں سنا، اور جو سن لیا اس کو آگے نہیں پہنچایا، جو سمجھے ہیں اس کو آگے نہیں پہنچاتے، تو یہ چیز بھی کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ اللہ کی نظر میں نہ سننا ہے۔ تو سننا رفقائے محترم عقل کی بنیاد پر، تو اگر عقل ہماری انوالو نہیں ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ہماری جو استعداد و صلاحیت ہے اگر وہ اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں، تو گونگوں اور بہروں کی طرح آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے رفقائے محترم کلام الہی میں نہ سننا ہے، نہ سننے کی۔ اب اسی ضمن میں رفقائے محترم آخری ہے سورہ یونس، 10ویں سورہ رفقائے محترم، اور آیت نمبر 43، 256 صفحہ، 256 صفحہ 42 اور 43 دونوں دیکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، کیسے لوگ رفقائے محترم؟ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، استماع کا جب صلہ پریپوزیشن الی آ جائے تو ٹو پے اٹینشن، اٹینٹیولی کسی چیز کو غور سے کسی چیز کو سننا، کان لگانا، تو فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو انتہائی انہماک اور توجہ اور پورے پروسیس میں کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتے ہیں اور کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ آفا انتا تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ اور بہرے کون رفقائے محترم؟ یسمعون نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ولو کانوا لا یعقلون۔ بہرا کون ہوتا ہے؟ جو سنے لیکن عقل سے نہ سنے، گویا کہ جس چیز کو ہم سنیں رفقائے محترم اسے انڈرسٹینڈ نہ کریں، وہ ہمارے انٹلیکٹ
سوچنے سمجھنے کی جو فیکلٹی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو کوئی سنا نہیں ہم نے۔ اور آگے دیکھیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نظریں گاڑ دیتے ہیں آپ کی جانب، آتے ہیں مجلس میں ٹکٹکی باندھ کر وہ دیکھ رہے ہیں دائی اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دوسرا دیکھنے والا دیکھے گا تو بھائی بڑی توجہ سے نعمات سے ٹکٹکی باندھ کر جب مسلسل و پیام دیکھ رہا ہے تو سن ہی رہا ہوگا، سمجھ ہی رہا ہوگا، بات کو کسی نہ کسی درجے میں لے رہا ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں رفقاء محترم، اور ان میں وہ ہیں کہ جو نظریں گاڑ دیتے ہیں آپ کی جانب، لیکن آفا انت تہدی العمیا ولو کانوا لا یبصرون، ولو کانوا لا ینظرون نہیں فرمایا، ولو کانوا لا یبصرون، فرمایا کہ نظریں تو ان کی آپ کی جانب ہوتی ہیں، اور نظر کے پیچھے جو بصیرت ہے، بصارت ہے، پیچھے جو جناب دماغ ہیں کہ جو سن کر دیکھتے ہیں کہ جو سنا ہے کیسا ہے، صحیح ہے غلط ہے، جو دیکھا ہے کہیں خلاف حق تو نہیں۔ اب ہم رفقاء محترم گاڑی میں چل رہے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں، پہاڑ چل رہا ہے، دریا چل رہا ہے، تو آپ آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آنکھیں جو مشاہدہ ہمیں دیتی ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ تو اسٹیشنری ہیں، ساتھی ہیں، چلنے میں تو ہم ہیں۔ تو اب یہ ایک اور ہمارے پاس صلاحیت ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں کہ جو نظر یعنی آنکھوں کا دیکھنا اور کانوں کا سننا، اس کی بھی وہ اصلاح کرتی ہے، اس کے اندر خلاف واقعہ خلاف حقیقت جو ایلیمنٹ داخل ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح۔ تو عقل سے کام لینا رفقاء محترم جو ہے یہ بنیادی تھا۔ تو سننا آج جس طرح آج ہم اندھوں اور بہروں کی طرح سن رہے ہیں، اس انداز میں کہ سنانے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سنا رہا ہے، سنانے والا بس الفاظ سنا رہا ہے، اور الفاظ سنانے والا جتنا رفقاء محترم اچھا موسیقی کا ٹیسٹ رکھتا ہو اور سروں کے مسائل کو جانتا ہو اور آواز کے اندر لوچ ہو، بھیروی سرائکی اپنا مٹھاس ہو بیان کا الفاظ، تو اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، پاپولر ہوتا ہے۔ تو پاپولیرٹی کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ سوچنے والے، سمجھنے والے اور جو کچھ آپ پیش کر رہے اس کو جانتے ہو، نہیں، آپ کی آواز اچھی ہو، اچھی گائکی آپ کے پاس ہو، آپ کا گلا اچھا ہو، آواز میں ترنم ہو، اور جسے لحن داؤدی کہتے ہیں، تو سنانے کے اندر اگر آپ کی آواز اٹریکٹ کرتی ہے سننے والے کو تو آپ سب کچھ ہیں، اور اگر یہ نہیں تو آپ افلاطون وقت ہو، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقاء محترم کہ آپ امت مسلمہ جس مرحلے سے گزر رہی ہے، یہ عقل و بصیرت کے چراغ کو گل کر کے اندھا دھند ماننے اور منوانے کے چکر میں ہے، تو اس سچویشن یا صورت احوال کو تبدیل کرنے کے لیے اولو الالباب کی ضرورت ہے۔ تو اس اولو الالباب کے پروسیس کو دوبارہ اس امت میں لانے کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تدابیر بتائی تھی، اور ان تدابیر کا قرآن اور رمضان دونوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس مناسبت سے رفقاء محترم آگے اگلا درس ہمارا رمضان میں آئے گا، اور امید ہے کہ کم از کم 4 دروس رمضان میں ہوں گے۔ تو جو درس اول ہے رفقاء محترم وہ ہم قرآن اور رمضان کی جو باہمی مناسبت ہے اس پر درس دیں گے۔ دوسرا درس جو ہے وہ کتاب اللہ کے جو نزول کے مقاصد ہیں اور بنیادی مقصد اخراج من الظلمات الی النور، تو اس حوالے سے دوسرا درس ہوگا کہ نزول قرآن کے مقاصد کیا ہیں، اور تیسرا درس ہوگا کہ مقاصد نزول قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا کیا
صلاحیتیں ہوں، ہم کیا اپنے اندر اوصاف پیدا کریں کہ جو کتاب اللہ کے بنیادی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اور چوتھا درس ہوگا کہ مقاصد نزول قرآن کو جان لینے کے بعد ان کو عمل میں یعنی ڈھالنے کے لیے یا عملی حوالے سے نتائج و ثمرات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہم رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا جو مقام ہے لاحقین بالاحسان اس کے قریب پہنچ سکیں۔ تو یہ 4 دروس اسی ترتیب سے انشاءاللہ العزیز اگلے یعنی اتوار سے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا درس چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے اور اس پہ قائم رہنے اور اسے عام کرنے کی طاقت توفیق عطا فرماتے رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔